आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मात इज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़रानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके लिए मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहब्बत का अजीम तरीन अमल कौन सा है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके अंदर जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी सारे अमल हैं मोहब्बत के लिए। ख़ास तौर पर सूरत कौसर शरीफ का जो अमल है, मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक बहुत पाए का अमल है। ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि किसी करंट से कम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो अमल मैं करवाता हूँ या बताता हूँ, उसके अंदर अगर आपका मिशन सही है, आपकी नीयत सही है, आपके इरादे सही है, जायज़ काम के लिए करेंगे तो 110% असर दिखाता है। इसके अलावा अगर आपके कोई नाजायज़ ताल्लुकात है या ऐसे मामलात है, उसके अंदर फिर आपकी नुकसान भी बहुत सारा होता है। और दूसरे नंबर पर अगर आप इस नीयत से पूछ रहे हैं कि लोगों के अंदर मकबूल कैसे हों, तो उसके लिए बेहतर ये कि आप लोगों को इज्जत देना शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसके बदले में लोग आपको इज्जत भी देंगे और बहुत सारा मकाम भी देंगे। और दूसरे नंबर पर अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर लोग आपकी वाहवाह करें, लोग आपसे मुतासिर हों, तो फिर आप झुकना सीखें। झुकने से मुराद ये नहीं कि किसी के आप कदमों में पड़ जाएं, उससे मुराद ये है कि आप लोगों से मोहब्बत से पेश आएं। जब आप गुफ्तगू करें, उसके अंदर नरमी हो, यकीन मानिएगा बहुत सारा मकाम मिलता है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, नाना जी लगते हैं रिश्ते में। उनके पास जो भी मरीज जाता है या जो भी मरीज आता है, तो वो उनके ऐसे कदमों को हाथ लगाते हैं, मतलब घुटनों को हाथ लगा के वो मिलते हैं, मर्दों को, खवातीन को नहीं। तो यकीन मानिएगा जब वो बाजार के अंदर निकल के कुछ शॉपिंग के लिए, वैसे ही शॉपिंग के लिए तो नहीं जाते, वो बुजुर्ग हैं, वैसे जब गुजर रहे होते हैं किसी सफर के लिए, यकीन मानिएगा छोटे छोटे बच्चे उनके कदमों में पड़े होते हैं। वो मुझे खुद कहते हैं पुत्र ये देखो कि मैं सिर्फ इशारा करता हूँ उनके घुटनों की तरफ। हालांकि पीर साहबों के मुरीदों के या मरीजों के घुटनों को हाथ लगाना या उनकी तरफ हाथ करके सलाम करना, ये बहुत बड़ा अदब का मकाम है। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर मुझे ये मकाम दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे मेरे कदमों में पड़े होते हैं। तो ये छोटा सा एक मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अगर मोहब्बत के लिए, अगर किसी वजह के लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़ जाए, जहां पर आपको लगे कि शायद यार ये बंदा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा झुक के मिलूंगा, इसकी आपकी इज्जत कम नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि मैं आपकी इज्जत बढ़ा दूंगा। बहरहाल ये एक तरीका भी है। दूसरे नंबर पर अगर आप वैसे किसी को हासिल करना चाहते हैं, तो सूरत कौसर शरीफ का जो मेरा अमल है वो बहुत बाइफ का है। अगर किसी आमिल को अपने मुवक्किलीन को कुछ देने का मन करे, जैसे खुशबू या मीठी देने का, तो इसको क्या बुलाकर देना चाहिए? अगर तो ज़ाहिरी तौर पर उसने एग्रीमेंट किया है, बिल्कुल बुला सकता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है ज़ाहिरी तौर पर अगर उसने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ आप लोगों ने, तब भी आप उसको बुला सकते हैं। वो एक शर्त पर, जब आपके ताल्लुकात उनके साथ सही होंगे, वो आपके ऊपर मुसख्खर होंगे, आप उनके साथ गुफ्तगू अच्छी करेंगे, तो उनका खुद दिल करेगा कि हम आपको ओरिजिनल शक्ल में मिलते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है, अगर तो आपने बातनी तौर पर उनको ताबे तस्खीर किया है, फिर आप उनको मजबूर न करें, ये मेरा जाती मशवरा है। और दूसरे नंबर पर अगर आपके साथ ओरिजिनल तौर पे भी वो आते हैं, तो तब आप उनको मजबूर न करें। आप उनसे पूछें यार मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप मेरे सामने तशरीफ लाएं। अगर आप सामने नहीं आ सकते तो आप मुझे बता दें, फिर मैं आपको किसी जगह पर रख देता हूँ, आप उठा लें। एक तो मसला ये भी होता है। और दूसरे नंबर पर खा मखा आप इनको ना बुलाएं तो बेहतर है। और दूसरे नंबर पर तोहफे देने चाहिए, इस नियत से दें कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, तोहफे हदिया देने से मोहब्बत प्यार बढ़ जाता है। इस नियत से आप बिल्कुल उनको दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफिज साहब, मैं इंडिया में हूँ, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम ख्वाजा बंदा नवाज है, उनके कैसे फैज हासिल करें? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर तो वो दुनिया के अंदर जिंदा है तो फिर उनसे बैत हो और उनके साथ चलें, कुछ वक्त गुजारें, या उनकी सरपरस्ती के अंदर आप आया जाया करें, मिलते रहा करें, वो आपको वज़ाइफ बताएंगे जिसकी वजह से आप उनके सिलसिले के साथ जुड़ जाएंगे। अगर तो आप उनकी बात कर रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ वाले, उनकी बात कर रहे हैं,
تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ اچھے مرشد کی تلاش کریں. تو جب آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے پھر آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، مراقبہ کریں. مراقبے کے اندر بہت سارے نعمتیں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے. اس کا یہ طریقہ ہے. اور اس کے لیے تکے نہ ماریں، اس کے لیے بھی آپ کو کامل مرشد کی ضرورت ہے. اگر آپ کا کامل مرشد نہیں ہوگا، دنیا کے عاملین جیسے ہوتے ہیں بازاروں کے اندر یا جیسے یوٹیوب وغیرہ پر جیسے ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اس لسٹ میں آ جاتے ہیں، مطلب جیسے بازاری لوگ ہوتے ہیں. مطلب میں بھی تو آپ کو لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں نا. تو اگر اس طرح سے ہے تو اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے وہ صرف بولنے کی حد تک ٹھیک ہو، لیکچر دینے کی حد تک ٹھیک ہو، لیکن اس کے پلے کچھ نہ ہو تو وہ آپ کو الجھا بھی سکتا ہے. تو اس لیے اس مرشد کا انتخاب کریں. آپ کو جو لگے شریعت کے مطابق زندگی گزار ہے، نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، داڑھی پوری ہے، امامہ ہے سر پر، مطلب آپ کو محسوس ہو کہ یہ شریعت کو فالو کر رہا ہے. اس کی پوری جانچ پڑتال کریں، ریکھی کریں. جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے پھر آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. بہت سارے لوگ، بہت سارے بزرگ مجھے بھی ملتے ہیں کہ آپ مجھ سے بیعت ہو جائیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں. تو میں نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ بس آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے عقیدت ہے، لیکن میں بیعت نہیں ہوتا. اور ویسے برکت کے لیے بیعت آپ کسی کا بھی کر سکتے ہیں، اس کے بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل مرشد ایک ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھے مرشد کی جب آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے. استاد جی کیا حصار کے چلے میں بھی ایک کمرے میں 41 دن بند ہونا ہوتا ہے؟ جو میرا حصار کا عمل ہے وہ 7 دن کا ہے. ٹھیک ہے، 7 دن سے اوپر میں نہیں کراتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نئے اسٹوڈنٹ تشریف لاتے ہیں، اس میں خواتین ہوتے ہیں یا مرد حضرات ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا بیٹھنے کا. مطلب زیادہ پڑھائی نہیں کر سکتے، زیادہ وضو نہیں قابو کر سکتے، اپنے معدے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو میں ان کو 40 سے 41 دن 3 4 گھنٹے کی پڑھائی کیوں دوں گا؟ میں 15 16 17 سال اس کے اندر گزار چکا ہوں. تو میں اس نوبت تک پہنچا ہوں کہ کسی کو اس کے معاملات کے ساتھ چلائیں. اگر تو وہ بیٹھنے کا عادی ہے، تہجد گزار ہے، پھر آپ اس کو 100 دن کا بھی کروا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرے نمبر کا میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، 7 دن کا حصار کا کمال کا عمل ہے جو میں کراتا ہوں. میں کہتا ہوں کڑا کے نکال دیتا ہے. وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ایم ہی ہے، بہت کمال کا عمل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے کریں گے تو پھر میری ذمہ داری الگ حکم سے. اگر آپ کی اس کے اندر توجہ نہیں ہوگی تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر کمرے میں رہنے کی کوئی قید نہیں ہے. جو حصار کا میرا عمل ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے، اس کے لیے کوئی کمرے میں بیٹھنا نہیں پڑتا. استاد جی کیا باموکل چلے میں آپ باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں؟ صرف اور صرف کمرے کے اندر. ایسا کیوں؟ پہلے زمانے کے عامل اپنے شاگردوں کو پہاڑی علاقوں اور گہرائیوں چلوں چلاتے تھے، وہ ختم کرنے کے بعد گھر جاتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باموکل میں زکوٰۃ ادا کراتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کیڑا ہے سے کہ آپ نے جنات کو تابع کرنا ہے تو آپ ایک ہی عمل کر لو. 41 دن کا ہے، اس کے اندر میں 100 کے 110% کہتا ہوں حاضری ہوتی ہے. اگر آپ اس کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، الگ 4 دیواری ہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے. بچے اس کے لیے اگر آپ کے پاس 10 مرلے کی ایک کوٹھی ہے، یہ ایک گھر ہے، 10 مرلے کی باہر سے 4 دیواری ہے، اس کے اندر 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ، اس کے اندر اور کوئی نہ ہو، آپ اس کے اندر اکیلے رہ سکتے ہیں. اور جب روٹی کھانا آپ کا ہے وہ آپ کو دیوار کے اوپر رکھے، پورے ٹائم کا آپ کو پتہ ہو، اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یا بہتر یہی ہے کہ آپ کو کچا جو دودھ ہے وہ آپ کو روزانہ مل جانا چاہیے. کھجوریں، اس کے ساتھ دوسرے جو ہوتے ہیں چنے وغیرہ ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، وہ آپ کٹھے ہی رکھ لیں. وہ 40 دن کے لیے خراب نہیں ہوتے. کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہے تو وہ استعمال کرنا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ باہر نہیں جاتے بہت سارا مقام ملتا ہے. کیونکہ جب آپ دنیا کو نہیں دیکھتے، دنیا کے نظارے نہیں دیکھتے اور دنیا کے ڈرامے نہیں دیکھتے تو پھر اللہ آپ کو بہت سارا مقام دیتا ہے. اور نمبر 2 پر جو پہاڑی علاقے یا دریا کے اوپر چلک کشی کرواتے ہیں، وہ بھی چلک کشی کرنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹ بھی گھر ہی آ جاتے ہیں، وہ اس جگہ پر مستقل نہیں رہتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 2 پر پہاڑی علاقوں میں اور دوسرا دریا کے علاقوں میں میں چلک کشی اس وجہ سے نہیں کرواتا، منع کرتا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں وہاں پر اوپن ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ وہاں پر دائرہ لگاتے ہیں، وہاں پر سانپوں کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کیڑے مکوڑوں کا بہت سارا خطرہ ہے. اور میرے پاس ایسے بھی کارگزاری ہیں، زہریلی چیزیں ڈس لیتے ہیں، وہ نقصان دیتی ہیں. اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ ایک بندہ ہائر کریں گے، وہ بندہ جب آپ پڑھائی کے لیے بیٹھیں گے وہ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، مزہ نہیں آئے گا. وہ ہر کسی کو روکتا پھرے گا. مثال کے طور پر وہ 10 لوگوں کو روکتا ہے کہ یار یہ چلا کشی کر رہے ہیں، وہ جو 10 جائیں گے وہ 100 کو آگے خبر کر دیں گے، یار فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر وہ چلا کشی کر رہا ہے، فلاں عامل کسی علاقے سے آیا ہوا ہے.
اس کے لیے اور بھی مصیبت ہوگی. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اپنی چار دیواری ہو سب سے بیسٹ ہے, الگ ہو تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو. یہ اس وجہ سے کہتا ہوں تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. اور جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں آپ اس کو اچھی طریقے سے صفائی کر دیتے ہیں تو وہاں پر بچھو یا سانپ آنے کے خطرے نہیں ہوتے. وہ آتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ جو میں پاسورڈ کے اندر گفتگو کرتا ہوں آپ ان کو سمجھا کریں کہ میں آپ سے کیا نہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا اور آپ لوگوں کے ایک دل کا رشتہ ہے. میں کہتا ہوں کہ میں دل سے جو باتیں منہ سے نکالوں آپ کو فوراً سمجھ آ جائیں, یہ صرف میرا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. السلام علیکم جناب محترم, اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے. میرا گزارش یہ ہے کہ میں عملیات سیکھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے واٹس ایپ کا نمبر بھیج دیں تاکہ آپ سے رابطہ کر سکیں. والسلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت خیال دیتا سو بالکل سارا انسان دے. اور ویڈیو کے اندر جو نمبر ہوتا ہے نا, دونوں نمبر واٹس ایپ کے, یہ میرے پاس پرسنل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, یہی اس کے اوپر آپ مجھے واٹس ایپ پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے بات ہو جائے کرے گی. اس کے ساتھ استاد جی خبری جن پر ایک ویڈیو بنا دیں, اس پر ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے خبری موکل پر. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جب ٹائم ملے گا تو تفصیلی بنا دوں گا. بھائی اپنے ساتھ جو گھر میں جنات رہتے ہیں ان کو تابع کرنے کا طریقہ بتا دیں. ان کو تابع نہ کریں تو بہتر ہے. وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اگر فائدہ دے رہے ہیں الٹا آپ کی ٹھوکائی بھی کریں گے. اگر آپ نے ان کو کرنا ہی ہے تو پھر اچھے طریقے سے چیلا کشی کریں. اس کے اندر میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو کرا کے دوں گا. وہ چیزیں یہ چیزیں پھر ویڈیو کے اندر نہیں بتائی جا سکتی. ٹھیک ہے, کچھ راز ہوتے ہیں, رازوں کو راز رہنا چاہیے. السلام علیکم حضرت, میرا سوال ہے کہ نام کے موکل سے کیا مراد ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام کے موکل سے مراد یہ ہوتا ہے عملیات کے اندر حروف ابجد اور اس کے علاوہ بہت سارے طریقہ کار سے اپنے موکل کی سیٹنگ کی جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تشخیص کر کے ایک چیز لاگو کر دی جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو لاگو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر پرفیکٹ ہو, کیونکہ عملیات ہے یا کوئی بھی علم ہے, یہ ایک اندازہ ہے. آپ اس کو 100% نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ رب العزت کی پاک ذات کے پاس حقیقی علم ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ حقیقی علم, ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, اس تک پہنچ نہیں سکتے. اس تک جو پہنچے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحیح ہے, چاہے وہ عملیات کا علم ہے, چاہے وہ لوہے کو توڑنے کا علم ہے, چاہے کوئی بھی قسم کا علم ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اس حد تک رہنے دیں. اگر ہم اس طرف جائیں گے, اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے کر دی دا بالکل صحیح دے, تو یہ بالکل بکواس ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو غیب کی خبریں دینے والا سسٹم ہوگا, تو اس کی بخشش نہیں ہے اسلام میں. امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات سے جواب مل گیا, کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. زمانہ پر خاص دعا کا دا اللہ پمان.